اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بَيَانُ الْحَالِ فَمِثَالُهُ فِيمَا إِذَا رَأَى صَاحِبُ الشَّرْعِ أَمْرًا مُعَايَنَةً فَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ سُكُوتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيَانِ۔ اچھا جی، یہ پانچواں بیان آ گیا۔ اس پانچویں بیان کا نام ہے بیان حال۔ بیان حال کسے بولتے ہیں؟ بیان حال کا معنی یہ ہے یعنی ایسی جگہ جہاں بیان کی ضرورت ہو اور یہ خاموش رہے، بیان نہ کرے۔ السکوت فی معرض البیان بیان، کیا معنی؟ جہاں بولنا چاہیے تھا، کچھ کہنا چاہیے تھا، یہ وہاں خاموش رہا، سمجھے؟ تو یہ بھی رضا کے اوپر بیان ہے، گویا یہ راضی ہے۔ اسے یہ نہیں کہا میں راضی ہوں، لیکن بولنے کی جگہ تھی، بولا نہیں، خاموش رہا۔ یہ خاموش رہنا گویا یہ بھی بیان ہے کہ یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ راضی ہے۔ مثال کے طور پر فَمِثَالُهُ فِي مَا إِذَا رَأَى صَاحِبُ الشَّرْعِ أَمْرًا مُعَايَنَةً، مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کسی کو کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک مثال ہے، اس کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مسجد میں بات کر رہا ہے، سمجھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد میں بات کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو منع نہیں فرمایا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ سکوت، یہ خاموش رہنا بیان ہے کس بات کا؟ کہ مسجد میں برائے ضرورت بوقت ضرورت بات کی جا سکتی ہے، یہ بات کرنا منع نہیں ہے، سمجھے؟ اسی طرح کسی شخص کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ٹوپی بیچ رہا ہے، وہ گندم بیچ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ جب دیکھا کہ وہ بیچ رہا ہے، ایک کام کرتے کسی کو دیکھا اور خاموشی اختیار کی، حالانکہ یہ بولنے کی جگہ تھی، بتانا چاہیے تھا کہ یہ چیز بیچنا، خرید و فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، سمجھے؟ تو بولنا چاہیے تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو بیان کی جگہ میں خاموشی، یا کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ بیان بن جائے گا کس بات کا؟ کہ یہ جائز ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ چیز ناجائز ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کے ہی خلاف ہے، کیونکہ آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم دینا ہے اور برے کاموں سے روکنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہو رہا ہے، سمجھے، اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، یہ دلیل ہے، یہ خاموشی دلیل ہے اس بات پر کہ یہ جائز ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ناجائز ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ شان تو صحابہ کی نہیں تھی۔ دادا جی علیہ رحمہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عجیب بات، ہمیں لگے یہ شان تو صحابہ کی نہیں تھی، یہ شان تو قطروں کی نہیں تھی، کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے سامنے غلط کام ہو رہا ہو اور صحابہ خاموش رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں، مزاج میں
سمجھے کتنی سختی تھی، سمجھے وہ خلاف شرع بات کوئی دیکھ نہیں سکتے تھے، مزاج تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، سمجھے، تو مزاج میں سختی تھی، لیکن وہ آپ امیر المومنین ہیں اور ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہنے لگے ہمیں جواب دیں کہ مال غنیمت تقسیم ہوا، چادریں تقسیم ہوئی، کپڑے تقسیم ہوئے، تو ہمیں تو ایک ایک کپڑا ملا، آپ نے 2 کپڑے لے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کا سوٹ تو بن ہی نہیں سکتا تھا ایک کپڑے میں، ان کی ماشاءاللہ جسامت اس طرح کی تھی تو بن ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب آپ نے 2 کپڑے لے لیے ہیں، اس کا مطلب آپ نے خیانت کی ہے، اور خائن خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ بول دیا، منہ پر بول دیا، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، صحابی کھڑے ہو گئے، غلط بات برداشت نہیں ہے۔ سنجے وہ فرمانے لگے کہ بیٹا تم جواب دو، اپنے بیٹے سے کہا، تو عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، فرمایا، انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ ان کا تو وہ ایک سوٹ میں نہیں بن رہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، دوسرا میں نے گفٹ کیا، وہ مجھے ملا تھا، میں نے ہدیہ کیا ہے انہیں۔ پھر ایک صحابی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ اس کی طرف جو جھوٹا مدعی نبوت تھا مسلمہ، اس کی طرف ایک صحابی کو بھیجا، تو وہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر، تو مسلمہ بیٹھا ہوا تھا اپنے لشکر کے ساتھ، تو وہ کہنے لگا کہ اچھا وہ چھوڑو، وہ جو بھی کہتے ہیں، تم بتاؤ کہ تم مجھے نبی مانتے ہو نہیں مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا مجھے نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا میں نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا اچھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، انہوں نے کہا اس کو پکڑو، پکڑا، کہا پاؤں سے کاٹنا شروع کرو، جب تک یہ مجھے نبی نہ مانے اس کو کاٹتے جاؤ، اوپر آتے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث میں آتا ہے پھر اس نے کاٹنا شروع کیا جی نیچے سے، مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مانتا جی، پاؤں کی طرف سے آئے جی، انگلیاں کاٹی، پاؤں کاٹے، اوپر آتے 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 اوپر تک چلا گیا۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا تمہیں نبی۔ آخر میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زبان بھی کھینچ کر باہر نکالی، انہوں نے کہا میں نبی نہیں مانتا۔ غلط بات گوارا ہی نہیں، حالانکہ ان کو گنجائش تھی، جان جانے کا خطرہ ہو تو زبان سے کلمہ کفر کہنا جائز ہے۔ کیا ہے قرآن مجید کی آیت؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کے دل میں اگر ایمان موجود ہے تو اکراہ اور مجبوری کی صورت میں زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، گنجائش ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات بھی گوارا نہیں ہے، غلط بات کہہ ہی نہیں سکتا، انہیں تقوی کے اوپر عمل کیا گنجائش۔ تو جب یہ شان قطروں کی یہ نہیں تھی کہ غلط بات ہو اور وہ خاموش رہے، سمجھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سمندر تھے، تو یہ سمندر کی یہ شان کیسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، وہ بھی حدیث ہے، وہ خاموشی دلیل ہے کہ یہ جائز ہے، وہ بیان ہے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ غلط کام ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ یہ صحابہ کی شان نہیں تھی جو قطرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسے ہو سکتی ہے جو سمندر؟ اسی وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی بیان ہے۔ اب آپ دیکھ لیں اس کی مثال، فیما اذا رأى صاحب الشرع، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امرن کوئی کام دیکھا، معاینتاً اپنے سامنے کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا، فلم ینہا عن ذلک، اور اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی، کان سکوتہ بمنزلۃ البیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاموشی یہ بھی گویا بیان ہے کہ یہ جائز ہے۔ وہی سکوت فی معرض البیان بیان، بیان کی جگہ میں خاموشی یہ بھی گویا بیان ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہیں، یہ جائز ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو بول پڑتے، سمجھے۔ اسی کی دوسری مثال، یہ تو اگر بمنزلۃ البیان انہ مشروع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموشی اختیار فرمانا یہ دلیل ہے کہ یہ مشروع ہے، یہ گویا بیان ہے کہ یہ مشروع ہے، یہ بھی بیان، اس کا نام ہے بیان حال۔ سکوت، خاموشی اختیار کرنا بولنے کی جگہ میں، یہ گویا رضا کے اوپر بیان ہے۔ اسی کی دوسری مثال، والشفیع اذا علم بالبیع، کسی آدمی کے ساتھ والا گھر بکا جی،
بے ہو گئی، سمجھے، اور بے کے بعد یہ شخص خاموش رہا، سمجھے، تو یہ خاموش رہا، فَكَأَنَّهُ رَضِيَ، تو گویا یہ راضی ہے اس بے کے اوپر، تو بے کے اوپر راضی ہو گیا، اس نے حق شفا نہ کیا، تو اس کا یہ خاموشی یہ گویا بیان ہے کہ میں راضی ہوں اس بے کے اوپر، میں شفا نہیں کرتا، لہذا فسقط حق الشفاعت، اس کا حق شفا ساقط ہو جائے گا، سمجھے، یہاں بھی خاموشی بیان کی جگہ میں خاموشی گویا بیان ہے کہ یہ راضی ہے۔ دوسری مثال، والشفیع، شفیع کو جب پتہ چلا بے کا، سمجھے کہ میرے ساتھ والا گھر بک گیا ہے اور وہ خاموش رہا، کان ذلک بمنزلۃ البیان، یہ بھی گویا ہو راض بذلک، گویا یہ راضی ہے اس بات پر، تو اس کے بعد حق شفا خاتی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ والبکر اذا علمت اس کی تیسری مثال جی، تیسری مثال کیا ہے، اچھا جی، اس کی تیسری مثال، والبکر اذا علمت بتزویج الولی، ولی نے اپنی بیٹی باکرہ بیٹی کا نکاح کر دیا کسی کے ساتھ، اور بیٹی سے پوچھا بھی نہیں، اور باپ نے اس کی آگے شادی کر دی، سمجھے، اب بیٹی کو پتا چل گیا کہ ابا جی نے شادی کر دی، میرے ولی نے میرا نکاح کر دیا، سمجھے، یہ کیا ہوا، ولی کو پتا چل گیا، اور پتا چلنے کے باوجود وہ باکرہ خاموش رہی، اس نے نہیں کہا کہ مجھے یہ شادی منظور نہیں ہے، بلکہ رخصت بھی ہو گئی، سمجھے، تو اب اس کا خاموش رہنا یہ گویا بیان ہے کس بات کے اوپر، کہ وہ راضی ہے، اب وہ شادی ہو جائے گی، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں، اب وہ اس کی بیوی بن گئی، آ رہی ہے نہیں آ رہی سمجھ میں، پھر دیکھ لیں، ولی نے اپنی باکرہ بیٹی کا، غیر شدہ بیٹی کا نکاح، کسی کے غیر شادی شدہ بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ کرا دیا بچی کی اجازت کے بغیر، شادی ہو گئی، اب بیٹی کو پتا چلا کہ میرے ولی نے تو میرا نکاح کرا دیا ہے، سمجھے، اب اس کو اختیار تھا، جی چاہے قبول کر لے، جی چاہے رد کر دے، کیونکہ ولی نے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کرایا ہے، سمجھے، لیکن وہ خاموش رہی، اس نے نہیں کہا کہ مجھے منظور نہیں ہے، اب یہ بولنے کی جگہ تھی یا نہیں تھی، کہہ سکتی تھی کہ ابا جی مجھے منظور نہیں، میں نے رد کر دی ہے، میں نے نہیں کرنی ہے شادی، مجھے منظور ہی نہیں ہے، کہہ سکتی تھی نہیں کہہ سکتی تھی، تو بولنے کی جگہ میں خاموشی یہ گویا بیان ہے کہ وہ راضی ہے، یہ اس کی تیسری مثال ہے، اب وہ شادی ہو جائے گی، اب وہ 3 دن بعد یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے منظور ہے، والبکر اذا علمت، باکرہ کو جب پتا چلا، بتزویج الولی، کہ ولی نے تو اس کا نکاح کرا دیا ہوا کسی کے ساتھ، وسکتت عن الرد، اور وہ خاموش رہی رد کرنے سے، اس نے رد نہیں کیا شادی کو، سمجھے، اب یہ بولنے کی جگہ تھی یا نہیں تھی، اگر راضی نہیں تھی تو رد کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ خاموش رہی، تو بیان کی جگہ میں خاموشی یہ گویا بیان ہے کہ فَكَأَنَّهُ رَضِيَتْ، گویا اس نے کہہ دیا کہ وہ راضی ہے، کان ذالک، یہ خاموشی بمنزلۃ البیان بالرضا، یہ گویا رضا کے اوپر بیان ہے کہ گویا وہ راضی ہے، وہ شادی ہو جائے گی، بمنزلۃ البیان بالرضا والاذن، کہ وہ گویا راضی ہے اور اس کی اجازت ہے شادی کے اوپر۔ اسی کی ایک اور مثال، والمولا اذا رأى عبده يبيع ويشتري، مولا بازار گیا، اس نے اپنے غلام کو دیکھا کہ وہ تو خرید و فروخت کر رہا ہے بازار میں، اور وہ خاموش رہا، اس نے اس کو روکا نہیں، تو کان ذالک بمنزلۃ، تو اس کا خاموش رہنا یہ گویا اجازت ہے کہ میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے، تو فیصیر معذونا، تو گویا وہ غلام عبد معذون بن جائے گا، مولا نے گویا اجازت دے دی اس کو کس چیز کی خرید و فروخت کی، ورنہ وہ اس کی اجازت کے بغیر خرید و فروخت نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب اس کو پتا چل گیا خرید و فروخت کر رہا ہے، اس نے اپنے سامنے دیکھ لیا،
اب یہ بولنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ روک سکتا تھا نہیں روک سکتا تھا اگر راضی نہیں ہوتا تو نہیں روکا، خاموش رہا، تو یہ بیان کی جگہ میں خاموشی یہ گویا بیان ہے کہ وہ راضی ہے، وہ عبد معذون بن جائے گا۔ فَيَصِيرُ مَعْذُونًا فِي التِّجَارَاتِ، تو اس کو تجارت و خرید و فروخت کی اجازت مل جائے گی۔ اسی طرح قاضی کی عدالت میں جھگڑا گیا جی، اس بات کے اوپر جھگڑا گیا۔ اگلی مثال، زید کہتا ہے کہ اس نے میرا 10 لاکھ روپیہ دینا ہے جی، سمجھ آئی؟ اس بکر نے، میرے مدعا علیہ نے، میرا مدعی کیا کہتا ہے، دعویٰ کرنے والا کیا کہتا ہے، مدعی کہتا ہے کہ مدعا علیہ نے جس پر میں دعویٰ کر رہا ہوں میرا 10 لاکھ روپیہ دینا ہے۔ قاضی نے کہا تو نے دعویٰ پیش کیا ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے مدعی کے ذمہ گواہ ہے، البینۃ علی المدعی، گواہ پیش کرو۔ اس نے کہا گواہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ ہم نے کہا اچھا۔ اس نے پھر مدعا علیہ سے کہا جس پر دعویٰ کیا، تو قسم اٹھا تو نے اس کا 10 لاکھ نہیں دینا۔ اس نے کہا میں نے قسم تو نہیں اٹھانی، وہ خاموش رہا۔ تو اب یہ بولنے کی جگہ تھی یا نہیں تھی؟ قسم اٹھا سکتا کیونکہ حدیث میں ہے مدعا علیہ کے ذمہ قسم ہے، تو اب یہ بولنے کی جگہ تھی، قسم اٹھانے کی جگہ، بولنے کی جگہ تھی یا نہیں؟ اور وہ خاموش رہا، قسم نہیں اٹھائی۔ تو بولنے کی جگہ میں خاموشی گویا بیان ہے کس بات کا، میں نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے۔ یہ صاحبین کہتے ہیں یہ گویا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے، 10 لاکھ روپیہ دینا پڑ جائے گا۔ دیکھیں والمدعا علیہ، مدعا علیہ اذا نقل فی مجلس القضاء، نقل کا کیا معنی؟ اے امتنع من الیمین، سمجھے، وہ قسم کھانے سے رک گیا۔ جب قاضی نے کہا کہ مدعی گواہ پیش نہیں کر سکا تو قسم اٹھا تو نے 10 لاکھ نہیں دینا، تو جب وہ رک گیا فی مجلس القضاء، قاضی کی مجلس میں کس چیز سے رک گیا؟ قسم اٹھانے سے۔ یکون الامتناع، تو یہ رکنا اور خاموش رہنا اور قسم نہ اٹھانا بمنزلۃ الرضاء بلزوم المال، یہ گویا راضی ہے اس بات کے اوپر کہ 1000 روپیہ اس کے ذمہ لازم ہے، اس نے دینا ہے۔ نہ ہوتا تو کہتا ہے نہیں دینا، قسم اٹھا لیتا، سمجھے؟ تو بیان کی جگہ میں خاموشی بطریق الاقرار عندہما، صاحبین کے نزدیک گویا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے۔ خاموشی بیان کی جگہ میں گویا رضا اور اقرار ہے کہ 10 لاکھ روپیہ دینا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں 10 لاکھ روپیہ تو دینا پڑ جائے گا، کیونکہ حدیث میں ہے، اس نے فرمایا کہ مدعی اگر گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ کے ذمہ قسم ہے، تو قسم نہ اٹھائے تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی 10 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا، لیکن اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو صاحبین کہہ رہے ہیں۔ صاحبین کہتے ہیں گویا وہ اقرار کر رہا ہے، قسم نہ اٹھا کر خاموش رہ کر گویا بیان کر رہا ہے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے، اقرار کر رہا ہے 10 لاکھ دینا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، یہ اقرار کے اوپر دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نیک بندہ ہو، اچھا بچہ ہو، اور وہ کہتا ہو کہ میں اللہ کا نام بیچ میں نہیں لے کر آؤں گا۔ بعض نیک اور تقوی والے لوگ سچی قسمیں بھی نہیں اٹھاتے، کہتے میں دنیا والے معاملے میں اللہ کا نام نہیں لے کر آؤں گا، میں پیسے دے دوں گا لیکن اللہ کو بیچ میں نہیں لاؤں گا، اللہ کا قسم۔ یہ اللہ کی بے حرمتی ہے کہ پیسوں کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اقرار نہیں ہے کہ میں نے 10 لاکھ دینا ہے، بلکہ وہ بطریق البدل عند ابی حنیفہ، بدل کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ گویا یوں کہہ رہا ہے میں قسم کے بجائے 1000 خرچ کر دوں گا لیکن قسم نہیں اٹھاؤں گا، سمجھے؟ وہ بطریق البدل، میں نے یعنی بدل کا معنی میں خرچ کر دوں گا، اس قسم کے بدلے میں 1000 دے دوں گا، قسم کے بدلے میں 1000 خرچ کر دوں گا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ گویا اقرار ہے میں نے 1000 دینا ہے، یہ نہیں فرما رہے امام صاحب رحمۃ اللہ، اقرار نہیں، وہ کہہ رہا ہے یمین اتنی بڑی بات، اللہ کا نام میں 1000 قربان کر دوں گا، اس یمین کے بدلے میں 1000 دے دوں گا، یمین کے بدلے میں 10 لاکھ دے دوں گا لیکن قسم نہیں، تو یمین کے بدلے میں یہ 10 لاکھ آ رہا ہے۔
صاحبین کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ گویا اقرار کر رہا ہے 10 لاکھ دینا، تبھی تو جھوٹی قسم ہے، وہ اٹھا نہیں رہا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے سچی قسم ہو، اور وہ تقوی کی وجہ سے سچی قسم نہ اٹھا رہا ہو، تو یمین کے بدلے میں 1000 دے رہا ہے. یمین جو اٹھانی چاہیے تھی حدیث کی روح سے وہ بھی نہیں اٹھا رہا یہ امام صاحب، لیکن 10 لاکھ دونوں کے نزدیک دینا پڑ جائے گا. بات ختم ہو گئی. آگے فل حاصل، شروع میں انہوں نے تعریف نہیں کی، اب تعریف کرنے لگے بیان حال کی. کہنے لگے خلاصہ یہ نکل آیا ان السکوت فی موضع الحاجت الی البیان، جہاں بولنے کی حاجت اور ضرورت ہو وہاں خاموشی اختیار کرنا بمنزلۃ البیان، یہ گویا بیان ہی ہے، یہ گویا بیان ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہ ہمارے نزدیک ہم راضی ہیں اس کے اوپر، جیسے یہ مثالیں اوپر ذکر کر دیں. وَبِهَذَا التَّعْرِيفِ وَبِهَذَا الطَّرِيقِ، کہنے لگے جب یہ سمجھ میں آ گئی آپ کو بیان حال کی تعریف، سکوت خاموشی اختیار کرنا بیان کی جگہ میں گویا بیان ہے کہ ہم بھی راضی ہیں. جب یہ سمجھ میں آ گئی، اس سے ایک اور مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ کسی مسئلے کے اندر علماء کے درمیان بحث چل رہی تھی جی، اور وہ مسئلہ ایسا تھا جو قرآن اور حدیث میں بھی موجود نہیں تھا، سمجھے؟ تو بعض نے کہا ہمارے نزدیک جائز ہے، اور بعض علماء خاموش رہے. تو یہ خاموش رہنا یہ گویا بیان ہے کہ ہمارے نزدیک بھی جائز ہے، ہم بھی راضی ہیں اس کے اوپر. یہ نہ کہنا کہ وہ خاموش رہے تو گویا انہوں نے انکار کر دیا، نہیں، انکار کرنا ہوتا تو انکار کرتے. خاموشی بیان کی جگہ میں گویا بیان ہے کہ میں راضی ہوں. اسی طرح والد جب لڑکی سے پوچھتا ہے شادی کا کہ بیٹا میں آپ کے مجھے وکیل بناتی ہو کہ میں آپ کی شادی کر دوں فلاں کے ساتھ، لڑکی خاموش رہتی ہے عام طور پر. سمجھ، اب یہ بولنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جب ولی یعنی باپ اگر پوچھے اور لڑکی خاموش رہے تو بیان کی جگہ میں خاموشی یہ گویا بیان ہے کس بات کے اوپر کہ میں راضی ہوں کر دو. میری اسی طرح یہ وہ بھی الطریق، اسی وجہ سے ہم نے کہا الاجماع ینعقد، اجماع منعقد ہو جائے گا بنص البعض، کسی مسئلے میں اگر وہ بعض علماء نے تو صراحت کر دی کہ ہمارے نزدیک کے معاملہ جائز ہے، وسکوت الباقین، اور باقی خاموش رہے، تو بولنے کی جگہ میں خاموشی گویا بیان ہے کہ وہ بھی راضی ہیں، گویا سب کے نزدیک یہ جائز ہو گیا، گویا سب کا اجماع ہو گیا. تو سکوت فی موضع البیان بیان، اس کے اوپر یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. امید ہے کہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. جی آیا یا نہیں آیا؟ جی کلیئر ہو گیا؟ کوئی چیز پوچھنی تو نہیں اس حوالے سے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، چلے اچھی بات ہے. اب ہدایت النام نکالیے.